جتنا ممکن ہو سکے رجب میں روزے رکھے. پھر شعبان تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ تو میرا مہینہ ہے، اس میں تو بکثرت روزے رکھنے چاہیے. اور اس میں یہ جو رجب سے ہمارے ہاں ترغیب ہے روزوں کی، وہ اسی وجہ سے کہ رمضان کے لیے تیار ہو جائے. ورنہ ہمارے ہاں جب رمضان سر پر آپ پڑھتے ہیں اور پھر روزہ رکھنے کی بات کہی جائے تو پھر لوگ کہتے ہیں نہیں بھائی مجھے تو بہت مشکل ہو رہی ہے، مجھے بھوک برداشت نہیں ہوتی، مجھ سے پیاس برداشت نہیں ہوتی، میرا محنت کا کام ہے، میرا فلاں کام ہے، میرا فلاں کام ہے. ایسا یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب بغیر تیاری کے ہم رمضان میں جاتے ہیں. یہ رجب سے ہی اگر ہم روزے رکھنے کی تیاری شروع کر دیں تو پھر رمضان میں ہمیں اس طرح کی چیزوں کا سامنا نہ کرنا پڑے. اگر ہم عادت بنا لیں کہ رجب کے ہم نے سنا کہ 15 روزے کی اتنی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ سابقہ سارے گناہ صغیرہ بخش دیتا ہے، تو پھر اب اس فضیلت کو حاصل کرنے کی نیت سے ہم نے 15 روزے رکھ لیے. 15 روزے جب آپ نے رکھ لیے تو شعبان میں آٹومیٹکلی آپ 15 سے زیادہ ہی رکھیں گے. جب آپ 15 سے زیادہ شعبان میں رکھ لیں گے تو رمضان کے 30 روزے آپ کو کوئی بھاری نہیں پڑے. لہذا یہ جو ہمارے نفس پر شاق گزرتا ہے وہ اسی وجہ سے کہ ہم 11 مہینے اس کی کوئی ٹریننگ نہیں دیتے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر پیر شریف کا روزہ رکھتے تھے، وہ اسی وجہ سے تاکہ میری امت میری اتباع میں عمل کرے گی اور اسے روزہ رکھنے کی عادت رہے گی. اور یہ بات یاد رکھیے گا، روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسا محبوب ہے کہ ہر چیز کی جزا اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، لیکن روزے کی جزا کی باری آئی تو اللہ نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے، اس کی جزا میں خود دوں گا. ایک روایت میں آیا روزہ میرے لیے ہے، اس کی جزا میں خود ہوں. یعنی اگر کسی نے روزہ رکھا ہے تو اسے کیا ملے گا؟ فرمایا میں ملوں گا اسے، یعنی اسے میں اپنا آپ دوں گا. تو اتنی بڑی عظیم الشان یہ عبادت ہے، ہمیں اس سے بالکل زیادہ یعنی بالکل بھی اس معاملے میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے. تو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس مہینے میں اپنے آپ کو عبادات کے لیے تیار کریں. جیسے میں گاہے بگاہے آپ کے سامنے عرض کرتا رہتا ہوں کہ ہمارا اللہ نے جو دنیا میں بھیجنے کا مقصد بیان کیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اللہ نے فرمایا میں نے جنات اور انسان کو اپنے لیے بنایا. ہماری تو خوش قسمتی ہے کہ ہم اللہ کے لیے بنے. تو جو بندہ اللہ کے لیے بنے وہ اپنے آپ کو دنیا میں لگائے، تو یہ کتنی بڑی بدبختی ہے ہماری کہ ہم اللہ کے لیے بنائے گئے ہیں اور ہم پھر خود اپنا منصب چھوڑ کر دنیا کی طرف جائیں. اللہ نے ہمیں اتنا بڑا منصب عظیم الشان عطا کیا جو کسی کو عطا نہ کیا. کسی امت کے پاس یہ شرف نہیں ہے جو ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو امتی ہونے کا شرف دیا. ہماری مثالیں اللہ تعالیٰ نے دیگر صحائف میں اور دیگر آسمانی کتابوں میں بیان فرمائی، ہماری علامتیں بیان فرمائی، ہمارے مقام و مرتبے کو ظاہر کیا. اتنی محبت کا اظہار اللہ تعالیٰ نے ہم سے کیا، سابقہ امتوں سے نہیں کیا. اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ پھر یہ بھی فرماتا ہے کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان، اے مسلمان، اے میرے بندے جو تم مجھ سے دور جا رہا ہے، وہ کون سی ایسی چیز ہے جو تجھے تیرے کریم رب سے دور کر رہی. لہذا کوشش کر اس ماہ رجب کو اپنے لیے نیکیوں کی طرف لانے کا ایک ذریعہ بنائے، تو پھر یہ رجب کی برکت شعبان اور پھر شعبان سے لے کر رمضان تک ہمیں یہ ساری برکات میسر ہوں گی. تو کوشش کریں ایک روزہ کم از کم جس سے جتنے زیادہ ہو سکیں وہ روزہ رکھیں، اور ہر پیر کے روزہ رکھنے کی تو لازماً عادت بنائیں کہ پیر والے دن کا اگر آپ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے روزہ رکھ لیتے ہیں بآسانی، کام میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. اور جو خصوصاً نوکر پیشہ حضرات ہیں تو معذرت کے ساتھ میرے بھائی اپنی عبادات کو اپنی سہولتوں کے لیے آڑ مت بنائیے گا. جب اس طرح کی ترغیبات سنتے ہیں تو ہمارے جو ملازم اور نوکر پیشہ افراد ہوتے ہیں وہ اس طرح کے نفلی روزے رکھ لیتے ہیں. جب سیٹ ان کو کوئی کام کا کہتے سیٹ صاحب آج میرا روزہ ہے. اب سیٹ یا تو مجبور ہو جائے کہ یار اسے کام نہ کرواؤ، یا پھر وہ کہے کہ یار یہ عجیب آدمی ہے روزے رکھ کے آ جاتا ہے. اب جا کر وہ اس طرح کا جملہ کہتے ہیں عجیب آدمی روزے رکھ کے آ جاتا ہے، تو پھر محلے میں کہتے ہیں دیکھو ہمارا سیٹ کس طرح کا مسلمان ہے، روزے رکھنے والے کو کہتا ہے عجیب آدمی. تو میرے بھائی یہ اپنی عبادات اپنی حد تک رکھیں، کسی کو اپنی عبادات کے ذریعے سے نقصان نہ دیں، تکلیف نہ دیں، نہ اس سے ناجائز طور پر سہولتیں مانگیں. آپ کو جو عبادت کرنی ہے وہ اللہ کے لیے کرنی ہے، دنیاوی سہولتیں حاصل کرنے کے لیے نہیں کرنی کہ میں نے روزہ رکھ لیا لہذا سیٹ صاحب آج تو میں ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھوں گا، مجھے کوئی نہیں چھیڑے گا. تو یہ پھر آپ نے روزہ پھر یہ اس لیے رکھا تھا، پھر اللہ کے لیے کیا رکھا آپ نے؟ اللہ کے لیے کیا تھا؟ پھر اللہ کے لیے تو نہیں تھا، یہ دنیاوی سہولت حاصل کرنے کے لیے رکھا تھا. تو کبھی بھی اپنی نفلی عبادات ہو یا فرائض ہو اس سے بیجا اپنے لیے سہولت مطالبہ کرنا یہ جائز نہیں ہے. اور اگر بالفرض آپ ایسے ہے کہ ملازم پیشہ آدمی ہے اور کام بھاری ہوتا ہے اور اگر آپ کریں گے اس طرح تو پھر سیٹ آپ سے بدزن ہوگا، نوکری کا مسئلہ ہوگا یا آپ کے لیے کام میں دقت ہوگی، تو پھر آپ نہ رکھیں. آپ رمضان کی ہی تیاری کریں، لیکن اس میں جیسے تیسے ہو سکے وہ تو لازمی آپ نے کرنا ہے.
یہ بات یاد رکھیے گا 11 مہینے ہمارے دنیاوی مال کمانے کے ہوتے ہیں اور یہ ایک مہینہ رمضان کا ہمارا نیکیوں کے ذخیرہ کرنے کا ہوتا ہے. ویسے تو فرائض واجبات ہم نے سالہ سال کرنے ہوتے ہیں، لیکن رمضان میں دیگر عبادات کا، نوافل کا اور دیگر چیزوں کا اہتمام لازماً ہم نے کرنا ہوتا ہے، کیونکہ ہمارا وہ نیکیوں کا سیزن ہوتا ہے.